بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگانہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کنکارتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے گنگن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا حکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہیں وہی تمہارے اور تمہاری ذات کا اسلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابلیس جنات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسب کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ملک بندے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم و اطاعت اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا۔ ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 40 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے چکے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولادیں بھی انکاری ہیں، اور آپ آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولادیں بھی نسبت کا شکار ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرف میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ العرض یہی تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم سے کہا، اے آدم، میں
تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھا کر تم کو اپنی سلطنت مل جائے گی، جس میں کبھی ضعف نہ آئے گی۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہارے اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورگلا دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ہوا نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو تربیت دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھاتے ہی ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو طویل و مقدار پیدا کیا تھا، سر میں بال گنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑا لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا، تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہی فائدے اٹھانے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دیا اور اس دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کا تعاون نہیں کیا جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، اور تعاون میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرماتے۔ اور قرآن کی تفصیل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معلومات کا تعاون اور اس وقت تک نہ کریں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کئی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریق میں نقل ہے کہ حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا۔ اس جنت کی حقیقت جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھے، اس جنت سے مراد وہ جنت ہے جو آسمان میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے، تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مندرجہ دعائیں کلمات سکھائے۔ ان دونوں نے ان دعائیں کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو عزت و وقار سے سرفراز فرمایا، ان کی نقل و حرکت کے لیے سواری مہیا کی، اور ان کے لیے پاکیزہ کھانے کا انتظام فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو منتقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقویٰ نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کھودنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت ندامت ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا، آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے